اگر آپ سالن اور سبزیاں کھا کر بور ہو چکے ہیں اور گرمی کے موسم میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کیا بنائیں، تو آج آپ یہ کچے آم کی کچومبر چٹنی بنا لیں۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے۔ آپ جب اس کو بنا لیں گے تو کھانے والے انگلیاں اور پلیٹیں بھی چاٹ جائیں گے اور گوشت کے سالن کو بھی پیچھے کر دیں گے، کیونکہ یہ بہت ٹیسٹی، چٹپٹی اور مزیدار بنتی ہے۔ یہ چٹنی جب بھی آپ بنائیں تھوڑی زیادہ بنانا، 2 کے بجائے 4 روٹیاں کھا لیں گے اور اتنی ٹیسٹی ہے کہ پھر بھی دل نہیں بھرے گا۔ تو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ جب طریقہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش پہلے پتہ ہوتا ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے، تو ہر روز گرمیوں کی دوپہر میں آپ اس کو بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی مزے کی چٹپٹی ویڈیو آپ تک بھی لازمی پہنچے۔ تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر کچے آم کی کچومبر چٹنی بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے ہیں وہ آپ یہاں پر اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور ہر چیز کی کوانٹٹی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، آپ نوٹ کرتے جائیں۔ تو ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 3 عدد کچے آم لیے ہیں۔ آم کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ بڑا نہیں ہے، بس درمیانے سائز کا ہے۔ تو اس کو سینٹر سے کٹنگ کر کے اس کی جو گٹھلی ہے وہ ہم نکال لیں گے، اور ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا، کیونکہ میں ان کو چھیلنے والی نہیں ہوں اور چھلکوں سمیت آج میں ان کی ریسیپی تیار کروں گی۔ اب ہم ان کو کدوکش کر لیں گے، اور اس طرح کا گریٹر ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ اس کے ساتھ بہت ہی آسانی سے کدوکش کر لیں۔ تو یہاں پر میں نے سارے کچے آم جو ہے کدوکش کر کے رکھ لیے ہیں، ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب یہاں پر میں نے 3 عدد درمیانے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں، اوپر سے ان کو کٹنگ کر دیں گے، ایکسٹرا پارٹ جو ہے وہ ہٹا دیں گے، اور بعد میں سینٹر سے کٹنگ کر کے ان کو رکھ دیں گے۔ اب یہاں پر ایک فرائی پین لے لیں گے، اور اس میں نے 2 چمچ جو ہے کوکنگ آئل ایڈ کر دیا ہے، اور کوکنگ آئل گرم ہونے کے بعد اس میں ہم ٹماٹر اس طرح سے رکھ دیں گے۔ تو چولہے کا فلیم جو ہے یہاں پر ہم نے ذرا میڈیم ٹو لو رکھنا ہے، اور صرف 1 منٹ کے بعد اب ان کی سائڈ جو ہے ہم چینج کر دیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ سے جو ہے یہ بالکل نرم ہو چکے ہیں، اسی طرح ہم دوسرے سائڈ سے بھی ان کو نرم کر لیں گے۔ دوسری سائڈ پہ ان کی چینج کر دیں گے، کیونکہ وہ بھی جو ہے نرم ہو چکی ہے، اور ان کے اوپر کا جو چھلکا ہے وہ ہم ریموو کر دیں گے۔ سارے ٹماٹروں کے چھلکے جو ہیں وہ ہم ہٹا دیں گے، اور چولہے کا فلیم یہاں پر آپ نے نارمل ہی رکھنا ہے، اور نارمل فلیم پہ ہی اپنے یہ چٹنی تیار کرنی ہے۔ تو جب چھلکے ہٹانے کے بعد ان کو مزید ہم 1 سے 1.5 منٹ تک پکائیں گے، تاکہ یہ مزید نرم ہو جائے اور چٹنی جو ہے وہ ہماری ٹیسٹی بن کر تیار ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چمٹے کی ہی مدد سے ان کو میش کر لینا ہے۔ یہ اتنے نرم ہو چکے ہیں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ میش ہو جائیں گے۔ تو اچھا، آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آپ نے یہ چٹنی جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنی ہی بنانی ہے، آپ اس کو بنا کے سٹور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں جو چیزیں ہم ایڈ کریں گے وہ فریج میں رکھنے سے پانی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے چٹنی جو ہے ہماری خراب اور ایکسپائر ہو سکتی ہے۔ تو جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ نے اتنی چٹنی بنانی ہے۔ یہاں پر اس طرح سے ٹماٹر جو ہے میش ہو چکے ہیں، اور ان کو بالکل کنارے پر کر دینا ہے۔ سینٹر میں تھوڑی سی جگہ میں نے چھوڑی ہے، اور اس میں 1 چمچ کوکنگ آئل ایڈ کر دیا ہے، وہ گرم ہو چکا ہے۔ تو 6 سے 7 تریاں لہسن کی اس میں ایڈ کر دیں گے۔ 2 عدد ہری مرچیں بالکل باریک چوپ کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اب ان دونوں کو ہم نے اچھی طرح سے آئل میں فرائی کرنا ہے۔ بہت ہی آسان طریقے سے یہ اس میں فرائی ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کا جو پیسٹ ہے وہ آپ تھوڑا تھوڑا پیچھے کر دیں، اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا فلیور آتا ہے اس طریقے سے جب چٹنی تیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لہسن اور ہری مرچ ہے وہ فرائی ہو چکی ہے، اور اس میں نے آدھی چمچ زیرہ ایڈ کر دیا ہے۔ اب زیرہ جب اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم جو ہے اس میں کچھ مسالے ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہماری جو تینوں چیزیں ہیں، لہسن، ہری مرچ اور زیرہ، یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اب میں اس میں ٹیسٹ کے مطابق نمک، مرچ، مسالے جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی۔ اگر آپ زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں تو آپ اس میں مرچ مسالہ اپنی پسند سے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے بالکل آدھی سے بھی آدھی چمچ سرخ مرچ، ٹیسٹ کے مطابق نمک اور چٹکی اس میں ہلدی ایڈ کی ہے، مرچ، اور یہاں پر میں نے آدھی چمچ کٹی ہوئی مرچ بھی ایڈ کر دی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو
तेल में फ्राई कर लेंगे, ठीक है, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब कच्चापन ख़त्म होने के बाद इसको अच्छी तरह से टमाटरों में मिक्स कर देंगे। मिर्ची का आपने बैलेंस रखना है। मैंने सुरख पिसी हुई मिर्च जो है वो बिल्कुल कम इस्तेमाल की है, ताकि इसमें हरी मिर्च और कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकूं और तीनों का बैलेंस जो है वो बराबर रहे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और जो कहीं मोटे मोटे टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं उनको भी मैश कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो चुका है। और अब चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर आप ऑफ कर दें और यहाँ पर बारीक कटिंग किए हुए 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने रखे हुए थे और कच्चे आम जो कि हमने कद्दूकश करके रखे हुए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने चूल्हे का फ्लेम जो है वो ऑफ कर दिया है। 1 अदद हरी मिर्च बारीक चॉप करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और आपने ये दोनों चीज़ें जो है चूल्हे का फ्लेम ऑफ करके इसमें ऐड करनी है। अगर आपने चूल्हा जलाए रखा तो ये दोनों चीज़ें जो है पानी छोड़ देंगी और आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हमारी जो चटनी है वो मिक्स होने के बाद तकरीबन तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी और इसको भी अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही टेस्टी, चटपटी, मज़ेदार हमारी कच्चे आम की कचूम्बर चटनी तैयार है। इसको खासकर आप दोपहर के टाइम बनाएं और जितनी ज़रूरत है आपने उतनी ही बनानी है, ठीक है। आपने इसको बना के स्टोर करके नहीं रखना। इसमें हमने जो प्याज ऐड किए हैं, जो कच्चा आम ऐड किया है, वो हमेशा थोड़ी देर के बाद जो है पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो जिससे हमारी चटनी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। और इसके बाद आपको जितनी ज़रूरत हो आप इसको बनाकर इस्तेमाल करें। आप इस रेसिपी को बनाकर घर वालों के साथ, मेहमानों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये इतनी खट्टी खट्टी मज़ेदार चटपटी चटनी बनती है कि जब आप इसको खाएंगे तो आप गोश्त के सालन को पीछे कर देंगे, 2 के बजाय 4 रोटियां खा जाएंगे। इतनी ये टेस्टी और मज़ेदार बनती है। आप इसको दाल के साथ भी बना के खा सकते हैं। अगर कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही, फीकी फीकी लग रही है, तो आप उसके साथ भी इसको बना के खा सकते हैं। आप इसको चावलों के साथ भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और चटपटी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।